مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب کرونا کے ایام تھے تو ہم باغ مصطفیٰ علیہ السلام میں تھے، تو میں نے آیت الکرسی کا جو آخری حصہ ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے اوپر ایک بیان کیا تھا۔ شاید آپ حضرات اس میں موجود ہوں یا میں سے کوئی ساتھی وہاں موجود ہو، تو وہاں میں نے ان اسرار کو کھولا تھا، ان رازوں سے پردہ اٹھایا تھا کہ اللہ رب العزت نے شیاطین کی موت قرآن کی کن کن آیات اور کن کن الفاظ کے اندر رکھی ہے۔ سمجھ آئے؟ اگر وہ بیان آپ کے ذہن میں ہو تو پھر یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کا ذوق جو ہے وہ زیادہ دوبالا ہوگا انشاءاللہ۔ شیاطین کی موت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیاطین کی اللہ نے موت رکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیاطین کی موت اللہ نے رکھی ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ شیاطین کی موت اللہ نے رکھی ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ایسے ہی یہ تو قرآن کی باتیں ہو گئیں، جو دوسرے اسباب ہیں یعنی اللہ کی مخلوق ہے یا تخلیق ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کے اندر شیاطین کی موت رکھی ہے، جنات کی، کفار جنات کی موت رکھی ہے۔ اور جس اللہ کی تخلیق سے یا اللہ کی نعمت سے جنات کی جان جاتی ہے وہ ہے مسواک۔ وہ کیا ہے؟ مسواک۔ آپ حیران ہوں گے کہ شیاطین جنات کی اللہ نے موت رکھی ہے حقے کے پانی کے اندر۔ کس کے اندر؟ حقے کے پانی کے اندر۔ جنات، شیاطین، یعنی میں جب بھی لفظ جنات بولوں تو اسے مراد شیاطین ہوگی۔ تو جنات کی اللہ رب العزت نے موت رکھی ہے چمڑے کے پانی کے اندر، چمڑے کے پانی کے اندر۔ اور جنات کی اللہ رب العزت نے موت رکھی ہے کسی اللہ والے نے قرآن پڑھ کے کسی پانی پہ دم کیا ہو۔ تو وہ تو قرآن ہے، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ جو آج میں بات کر رہا ہوں وہ ہے چمڑے کا پانی، حقے کا پانی اور مسواک۔ اور آج جو عمل بتا رہا ہوں وہ صرف ہے مسواک کا، باقی حقے کا پانی اور چمڑے کے پانی کے کیا کمالات ہیں وہ کبھی پھر انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ آپ کے لیے کتنا یہ حیرت انگیز بات ہے آپ کے لیے کہ مسواک کے اندر اللہ رب العزت نے شیاطین کی موت رکھی۔ ہم نے اس کو محض سمجھا لکڑی ہے۔ کیا سمجھا؟ لکڑی ہے۔ ہم نے اس کو گھروں سے نکال دیا اور اس کی جگہ پہ ٹوتھ برش لے آئے۔ بے شک نبی کی سنت کی روح پوری ہو جاتی ہے، یعنی جو ہر سنت کی روح ہوتی ہے نا، مقصود اور مطلوب ہوتا ہے۔ تو مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ دانتوں کو صاف کرنا، وہ تو پوری ہو جاتی ہے۔ ٹوتھ برش کے ساتھ کریں، کوئلے کے ساتھ کریں، انگلی کے ساتھ کریں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ مسواک کے ساتھ دانت صاف کیے جائیں تو اس کے نفع اور ہیں۔ ٹوتھ برش کرو گے اس سے دانت صاف ہوں گے، روحانیت نہیں ملے گی۔ سمجھ آئی فیض رسول صاحب؟ یعنی روحانی طور پہ آپ اوپر نہیں جائیں گے، لیکن جب وہی دانت آپ مسواک کے ساتھ صاف کریں گے، اور مسواک کون سی یہ بھی ذرا سن لیں۔ مسواک ہو پیلو کی، مسواک ہو زیتون کی، مسواک ہو زیتون کی، اور مسواک ہو نیم کی۔ قاری صاحب یاد رہیں گی؟ پیلو کی جو جھاڑیاں ریگستان میں اگتی ہیں، اور زیتون کی، اور نیم کی۔ ان تینوں میں کوئی بھی مسواک یعنی کوئی بھی لکڑی آپ مسواک کے طور پہ یا کوئی بھی پودے کی شاخ آپ مسواک کے طور پہ جب استعمال کریں گے، بس آپ نے وہاں سے توڑی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی کہ میں مسواک کر رہا ہوں، بس تیرے دانت صاف ہوتے جائیں گے، ادھر سے تیرے دشمن صاف ہوتے جائیں گے۔ ٹوتھ برش کے ساتھ یہ نہیں ملے گا۔ پھر بدبختیاں دیکھو، ہمارے گھروں میں ٹوتھ برش آیا، وہ کہاں رکھتے ہیں؟ واش روم۔ واہ مسلمان، واہ مسلمان، تجھے 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ اپنا کھانا بھی وہیں رکھا کر۔
بلکہ فروٹ آئے تو اسے کموڈ میں رکھا کر ٹھنڈا ہو جائے کرے. تیری اتنی مت ماری گئی ہے, تو نے کبھی نہیں سوچا کہ بیت الخلا ہر وقت جراثیم گندگی سے بھرا پڑا ہے, جنات کو گولی مار, تجھے روحانیت کا علم نہیں ہے, اس کو دبا دور کر, تو اپنی عقل تو استعمال کر کہ بیت الخلا جراثیم سے بری بدبودار جگہ ہے, تو میں وہاں برش رکھ رہا ہوں, 24 گھنٹے کے بعد میں نے برش اٹھانا پھر منہ میں مارنا شروع کر دینا. تو وہ تمام شیاطین جو نیگیٹو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں, وہ نیگیٹو انرجی اندر جائے گی, تو کیا ہوگا؟ ڈپریشن کا شکار, اینزائٹی کا شکار, ہائپر ٹینشن کا شکار, تمام جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, وہ سارے تیرے اندر آ جائیں گے. میں نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے بھی بیان کیا کہ ہماری خواتین جو ہیں اپنے انر ویئرز خاص طور پہ اور اپنے سونے والے کپڑے وہ کیا کرتی ہیں؟ بیت الخلا میں واش روم کے دروازوں کے پیچھے لٹکائے ہوتے ہیں. اب وہ جو کپڑا 24 گھنٹے لٹکا رہے گا, رات کو وہ عورت پہن کے سوئے گی, اللہ والا وہ تہجد گزار بھی ہوگی تو اللہ تہجد کی توفیق بھی سلب کر لے گا, نمازی بھی ہوگی تو بے نمازی ہو جائے گی, کردار والی بھی ہوگی تو بد کردار ہوگی, صحت مند بھی ہوگی تو بیمار ہو جائے گی. کتنے گھر ہیں, جب میں جاتا ہوں باہر لوگوں کے ہاں تو ظاہر بات ہے وضو کے لیے جانا پڑتا ہے, میں جاؤں عورتوں کے کپڑے لٹکے ہوتے ہیں, پتہ اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ اب ہم مہمان کے طور پہ گئے, اب وہاں جا کے یہ والا بیان تو میں جھاڑ نہیں سکتا کسی کے گھر جا کے. تو اللہ تعالیٰ وہ نیگیٹو انرجی جب اس کے اندر جائے گی, جو ہی وہ آپ کپڑا پہنو گے آپ کو جمائیاں آئیں گی, سستیاں آئیں گی, بیماریاں لگیں گی, غصہ آئے گا, ٹینشن آئے گی, اینزائٹی ہوئے گی, چڑچڑاپن آئے گا, گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. تو جب برش استعمال کرو گے پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر کچھ نہیں. اور آج کل جو بیت الخلا بن رہے ہیں, کیوں ہم نقل کس کو کرتے ہیں؟ گورے کو. ہم مدینے والے کو تو نقل کرتے ہی نہیں نا, وہ ہماری توہین ہوتی ہے, وہ ہماری توہین ہوتی ہے. تو ہم باتھ روم آج کل کس طرح کے بنا رہے ہیں؟ بڑے بڑے باتھ روم ہیں اور ڈریسنگ بھی اس کے اندر ہی ہے. تو لوگوں کے پیغام آتے ہیں, صاحب ہم نے آپ کا بیان سنا, ہماری آنکھیں کھولی, لیکن اب ہمارا ڈریسنگ اس کے اندر ہے تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا پھر یہی ہے کہ باتھ روم کو ختم کر کے اس کو بیڈ روم بنا لو, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو باتھ روم کا حصہ ہے دیوار کر کے جو بھی طریقہ کار ہے اس کو الگ کرو, ڈریسنگ کو الگ کرو, اور پھر وہ کمرہ جس کے اندر اٹیچ بات ہو اس کو اللہ والو گاہے بگاہے دھونی دیا کرو, چاہے ایئر فریشنر کی صورت میں, پرفیوم کی صورت میں, یا عود اللہ نے دی ہوئی ہے کوئی جلانے والی دھونی ہے وہ دی, اگربتی ہے, جب آپ وہ لگاؤ گے تمہارا کمرہ سینیٹائز ہو جائے گا. اب یہ لفظ تو سمجھ آتا ہے نا, کورونا میں عوام نے بھی سیکھ لیا ہے. جراثیموں سے کمرہ وہ پاک نہیں, جنات سے پاک ہو جائے گا. جہاں خوشبو ہوگی وہاں فرشتے ہوں گے, جنات دور جائیں گے. اللہ نے خوشبو کے اندر جنات کی موت رکھی ہے اور فرشتوں کی حیات رکھی ہے. جب آپ نے ڈس انفیکشن کیا, کوئی بھی سپرے لے کے کیا, تو اسے کیا ہوگا؟ کمرہ جراثیم سے پاک ہو گیا. لیکن کمرے میں آپ نے دھونی دی اور وہ کمرہ جنات سے پاک ہو گیا. تو جب آپ کمرے کے اندر دھونی دیں گے تو کیا ہوگا؟ واش روم کا دروازہ کھول دیں, دھونی دے دیں. جس طرح مچھر مرتے ہیں جب آپ وہ لگاتے ہیں جلیبی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مچھر مرتے ہیں یا اسپرے کرتے ہیں. اللہ والو جنات یوں کڑک 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 کر کے جلیں گے, مریں گے. سارا کمرہ صاف, تھوڑا سا بیت الخلا بھی کھول دیں سارا, اس کے بعد بیت الخلا کا دروازہ ہمیشہ بند رکھا کریں. تو یہ باتیں اس کا حصہ نہیں تھی, لیکن میں نے اصلاح کی نیت سے کہہ دی, کسی کا بھلا ہو جائے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے مسواک چھوڑ دی تو برش لے آئے, برش لے آئے تو اس کو برش کو رکھا کہاں؟ واش روم میں. تو اللہ بولو جو جنات کی نیگیٹو انرجی سے بھرا ہوا ہے, شیطانی اثرات سے, جناتی اثرات سے بھرا ہوا ہے, جب وہ منہ میں لگائیں گے وہ میڈیکل پرابلمز بھی کاز کرے گا, وہ بھی بیماریاں آئیں گی, اور ساتھ روحانی طور پہ ہمیں دڑم نیچے لے کر آئے گا. تو میں نے کیا بات کہی کہ ٹوتھ برش سے دانت تو صاف ہو جائیں گے لیکن روحانیت نہیں ملے گی. اب میں دلیل دیتا ہوں اس کی. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ. جب حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کو اپنا جانشی مقرر کیا. کوئی بھی اللہ کا ولی ہو, جب وہ منصب ولایت پہ جلوہ افروز ہوتا ہے تو اس کا پہلا ٹاکرا جادوگروں سے ہوتا ہے.
پہلا ٹاکرا کس سے ہوتا ہے؟ جادوگروں سے۔ آپ کے پاس ایک جوگی آیا، آ کر کہنے لگا، کس کے پاس؟ مجدد افساری رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو آ کر کہنے لگا کہ باقی باللہ، یعنی آپ کے مرشد نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، جبکہ ان کے ہزاروں مریدین ہیں، ان سب میں سے آپ کو چنا ہے، تو ظاہر ہے کوئی آپ کے اندر صلاحیت، استعداد، کوئی کمال، قابلیت ہوگی تو آپ کو جانشین مقرر کیا ہے، تو لہذا مجھے کوئی اپنی کرامت دکھائیں۔ تو جو ہے یاسین صاحب، مجھے اپنی کرامت دکھائیں۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہمارے ہاں شعبدہ بازی والا کوئی نظام نہیں ہے، ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے مرشد نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ شریعت کی پابندی ہی کرامت ہے، استقامت ہی کرامت ہے، یعنی شریعت کے اوپر استقامت ہے تو یہی کرامت ہے کہ میرے ساتھ لگنے والے لوگ سب دین پہ آگے، اگر یہ میری کرامت نہیں ہے تو اور کون سی کرامت دیکھنی ہے؟ باقی کرامات تو دوسرے لوگ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا، اس نے کہا جی یہ بات نہیں ہے، کوئی کمال دکھائیں۔ جب مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس نے آڈا لگا لیا، بحث مباحثہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ ٹلنے والا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جو کرامت دکھاؤں گا سو دکھاؤں گا، تو اپنے کام کا ماہر ہے، اپنے فن کا ماہر ہے، یعنی جادو کا ماہر ہے، جوگی ہے، تو اپنا کمال دکھا، میں اپنا کمال دکھا دیتا ہوں۔ تو بتا تیرے مرشد نے تجھے کیا دیا ہے؟ میرے مرشد نے مجھے شریعت دی ہے، شریعت مطہرہ پہ چلنا سکھایا ہے، آگے میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں۔ میرے مرشد نے تو مجھے یہ دیا ہے، تیرے مرشد نے تجھے کیا دیا؟ اس نے کہا کہ میرے مرشد نے، یعنی میرے استاد نے جو جادوگر جوگی ہے، اس سے میں نے یہ کمال پایا ہے کہ میں سرہند کی زمین پہ پاؤں ماروں تو بونچال آ جائے، سرہند کی زمین پہ پاؤں ماروں گا تو بونچال آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بونچال لے کر آ، ہم روک کے دکھا دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ابھی دیکھیں کیسے اللہ کے ولی نے اس کو گھیرا دیا ہے۔ اگر وہ بونچال نہیں لے کر آتا تو خود بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور مجدد الثانی رحمۃ اللہ کو کرامت بھی نہیں دکھانی پڑے گی، اور اگر بھونچال لے کر آتا ہے تو اس کی طاقت بھی ظاہر ہو جائے گی، اور ادھر اللہ کے ولی کی طاقت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے جوگی نے تجھے یہ طاقت دی ہے کہ تو بھونچال لے کے آ سکتا ہے، پاؤں مارے سرہند کی زمین پہ، تو پاؤں مار، زمین ہلے گی، میں روک کے دکھا دوں گا۔ اس نے منتر پڑھا، نظر بندی جس طرح کرتے ہیں وہ کی، اس نے اپنا پاؤں مارا تو آپ کی ساری درسگاہ، خانقاہ، مدرسہ یوں یوں ہلنے لگا، جسے زلزلہ آتا ہے، بھونچال آ گیا۔ تو مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یا آپ کا مزاج شریف اس طرح کا تھا کہ آپ مسواک ہے تو وہ آپ اپنے امامہ شریف کے یہاں لگاتے تھے، یعنی یہ جو سلوٹیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر، یعنی وضو کیا تو اس کے اندر جو ہے وہ لگا لیتے تھے۔ تو آپ نے وہ مسواک جو ہے مجھے دے دیں، وہ مسواک جو ہے وہ یہاں سے نکالی، اب اس نے پاؤں مارا تو زمین جو ہے وہ بھونچال آ گیا، ہلنے لگی۔ آپ نے وہ مسواک جو استعمال شدہ تھی وضو کے لیے، آپ نے یہاں جو سلوٹیں تھیں، یعنی یہ جو بل ہیں ماما شریف کے، اس میں سے نکالے اور اس مسواک کو الٹا کر کے زمین پر رکھ دیا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ تو اللہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ پڑھ کے دیکھو، آپ کی سوانح حیات پڑھ کے دیکھو کہ جو ہی مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کو زمین پہ رکھا، زمین بالکل پرسکون ہو گئی، ساکت ہو گئی، زلزلہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے زمین کو ہلایا تھا، تو نے ہلا کے دکھایا، ہم نے روک کے دکھا دیا ہے۔ تو میرے یہ نبی کی ادنا سنت مسواک ہے، میرے نبی کی یہ ادنا سنت مسواک ہے۔ اس سے تو اولیاء اللہ کی طاقت کا اندازہ کر لے کہ میرے نبی کی ادنا سنت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آئے ہوئے زلزلے کو بھی روک دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو اعلیٰ سنتیں ہیں، بڑی بڑی سنتیں ہیں، جن پہ ہم چل کے ولایت کے مقام پہ پہنچے ہیں، جب ہم نے ان کی طاقت کا اظہار کیا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ والو مسواک کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ اگر یہ آئے ہوئے بھونچال خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی زلزلہ آ جائے، اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھو اور اس کو زمین پہ مارو، اللہ پاک سارا زمانہ بھی تباہ ہو جائے، اللہ تیری جھگی کو تباہ نہیں ہونے دے گا، اللہ تیری جھگی کو، تیرے گھر کو تباہ نہیں۔ اور اگر تیری نیت یہ ہو سب کا بھلا، سب کی خیر، تو اللہ سب کی خیر کر کے دکھائے گا، سارے علاقے کو، سارے ملک کو بچا کے دکھائے گا۔ یہ مسواک کے اندر طاقت ہے۔ اگلی بات، یہ مسواک آپ نے
زیتون کی لی، پیلو کی لی، نیم کی لی، جو بھی آپ کو دستیاب ہوگی آپ کے علاقے سے، آپ کے شہر سے، آپ نے 2 4 5 دفعہ اس کو مسواک کی سنت کی نیت کر کے استعمال کیا، اس کے بعد رکھ لیا۔ اب یہ مسواک اگر آپ نے گاڑی میں رکھی ہوئی ہے کبھی حادثہ نہیں ہوگا۔ یہ مسواک آپ کی جیب میں ہے، کبھی آپ پہ جادو کا وار نہیں چلے گا، یعنی چلے گا کامیاب نہیں ہوگا، نظر کا وار چلے گا کامیاب نہیں ہوگا، سمجھا؟ اسی طرح یہ مسواک ہے، میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی رہتی ہے، میاں مسواک کر کے اپنی استعمال شدہ مسواک استعمال کر کے رات کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کے سونے کی عادت بنا لے، گھر میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح بچے معصوم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، یعنی آپس میں جیسا بچوں کے ہوتا ہے چھوٹی عمر کے اندر، وہ یہ کام کرتے ہیں، ان کی جیب میں چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا ڈال دو، کبھی بچے جو آپس میں نہیں لڑیں گے۔ ان کا تکیہ ہے، رات سونے والا ہے، اس کے اندر استعمال شدہ مسواک کا جو ٹکڑا ہے وہ رکھ دو، اللہ پاک ان کو جو ہے محفوظ رکھے گا، شیطان کے شر سے بچائے گا۔ گالیاں نکالتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، نشے کی طرف جا رہے ہیں، بے روا روی کی طرف جا رہے ہیں، باہر گشت کرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، تمام علتوں سے اللہ اس کو پاک کر دے گا، تمام علتوں سے پاک کر دے گا۔ پھر کیا ہے، یہ مسواک آپ نے شروع کر لی، 2 4 5 دفعہ استعمال کی۔ جو بندہ مسواک کرتا ہے، مسواک کر کے وضو کرتا ہے، اس کا وضو مسواک کے جو بغیر وضو ہے اس وضو سے 70 گنا افضل ہو جاتا ہے۔ مسواک کر کے جس نے نماز پڑھی، یعنی وضو کر کے نماز پڑھی، وہ نماز اس نماز سے 70 گنا افضل ہے جو بغیر مسواک والے وضو سے پڑھی گئی۔ بے نہیں آپ نے وظیفہ کیا، چلا کیا، اللہ کا ذکر کیا، درود پاک پڑھا، جو مسواک کر کے وضو بنایا گیا وہ 70 گنا افضل ہے اس سے جو بغیر مسواک کے وضو والے کے ساتھ درود پڑھا گیا یا ذکر اذکار کیا گیا۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح آپ نے مسواک کی یا مسواک کی عادت بنا لی یا آپ کی گھر والی نے عادت بنا لی، تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ اگر جادو ہے تو ٹوٹ جائے گا اور آئندہ جادو چلے گا نہیں، نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اللہ والو تمام پڑھائیوں سے مبرہ، تمام پڑھائیوں سے آپ کو آزاد کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کر لو تو انشاءاللہ العزیز نظر بد سے بھی بچ جاؤ گے، جو گھر میں لڑائیاں اس سے بھی بچ جاؤ گے، جو لا علاج بیماریاں اس سے بھی بچ جاؤ گے، جو بچے آپس میں لڑتے ہیں ان لڑائیوں سے بھی بچ جاؤ گے، بے برکتی سے بھی بچ جاؤ گے، اور بالخصوص مالی تنگ دستی سے اللہ محفوظ فرما دے گا۔ اور پہلے میں نے کیا کہا، اگر گاڑی میں رکھو گے تو اللہ حادثے سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور اگر اپنی جیب میں رکھ کے کہیں جاؤ گے، آدھی رات کو بھی ویران سڑکوں پہ جا رہے ہو، کوئی کتا بلا تمہیں بھونک نہیں سکتا، کاٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، چور ڈاکو تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ سارے نفع کس کے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہے، جس کا میں آپ حضرات کے سامنے ذکر جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہے کہ یہی جو مسواک ہے، وہ حضرات مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم رات سوتے ہیں ہماری چھاتی کے اوپر کوئی چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ سلیپنگ پیرالسس جن کو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شیاطین حاوی ہو گئے ہوئے ہیں، وہ ان کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ مسواک وہ اپنے سرہانے رکھ کے سوئیں، اللہ رب العزت اس شر سے ان کو محفوظ فرمائے گا، اس بیماری سے ان کو نجات عطا فرمائے گا، اس جکڑ سے اللہ ان کو آزاد کر دے گا۔ پھر وہ خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ شیاطین ہمارے سے ہم بستری کرتے ہیں، وہ اپنی استعمال شدہ مسواک اپنے سرہانے رکھ کے سوئیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس بلا سے بھی ان کو محفوظ فرمائے گا۔ پھر وہ مرد عورت حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرونے خواب آتے ہیں، یعنی ہم خواب دیکھتے ہیں ہم ڈر کے یوں اٹھ جاتے ہیں، نبی کی سنت کو اس مسواک کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کے سوئیں، کبھی آپ کو ڈرونا خواب نہیں آئے گا۔ جب بھی خواب آئے گا مبشرات میں سے ہوگا، اچھا خواب آئے گا، کوئی اس میں بشارت ہوگی، آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کے لیے ہدایت ہوگی، کوئی اوٹ پٹانگ اینا لمبا خواب نہیں ہوگا جو ہمیں دکھے جاتے ہیں 3 صفوں کے۔ تو میں سوشل میڈیا والوں کو روکتا ہوں، کسی خواب کا جواب نہیں دو، آئے تو اس کو ڈیلیٹ کر دو، آج تو سچا بندہ نہیں ملتا، یہ خواب سچا کہاں سے مل جائے گا؟ قاری صاحب یہ امت کتنا ہمیں بولا سمجھ، کہتے ہیں پیر وہ سمجھ دیے کہ پیرا فقیران عقل موت نہیں ہوندی، ہمیں ڈنگر ہی سمجھتے ہیں کہ بیبیو اور بیبو اتنے لمبے خواب سنا رہے ہو، اوے آج کل تو سچا بندہ نہیں ملتا، تمہیں سچے خواب کہاں سے آ گئے؟ تو میں اس لیے سوشل میڈیا پہ کہتا ہوں اپنا ٹائم نہ ضائع کیا، کو خواب لکھے تو وہ کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا کرو، ان کی حوصلہ شکنی کرو تاکہ ان کو پتا چلے ہم خوابوں کے جواب نہیں دیتے۔
اللہ والو ہم نے تو ان کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے کہا مجھے رات کو کملی والے کی زیارت ہوئی ہے، حضرت صاحب دعا کریں میں عصر کی نماز پڑھنے لگی ہوں تو مجھے پھر زیارت ہو جائے، اور چل کیا ہے رہا ہے عشق مشوقیاں، چل کیا رہی ہیں عشق مشوقیاں، تو کہاں ڈالا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ امت اتنی جھوٹی اور فنکار قسم کی ہے، تو ہمیں خواب سناتے ہیں حضرت صاحب اس خواب کا کیا مطلب ہوگا؟ جیسے کہ مجھے خاتون کہنے لگی حضرت صاحب وہ میں نے گھر میں سانپ دیکھا، وہ سانپ رنگتا رنگتا جو ہے نا وہ کچن میں چلا گیا، سبز رنگ کا تھا، تو میں نے کہا کوئی نہیں، کل تو سبز رنگ کے کپڑے پا کے پھری تیرے تو جو معمولی فرق ہی رہے گا۔ اس خواب کی یہی تعبیر ہے کہ جڑے رنگ دا سپ نظر آئے اگلے دن اسے رنگ دے کپڑے، اس کی یہی تعبیر ہے نا فضول بات ہے بھئی میں نے کچن میں سانپ دیکھا ہے، بھئی سانپ دیکھا ہے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، تو گھر میں ذکر اذکار کر، پاک صاف رہ، شیاطین سے جب گھر پاک رہے گا یہ خواب نہیں آئیں گا، اس کی ہم کیا تعبیر بتائیں؟ اب آگے سے تمہیں ہم کہیں تو بے نمازی ہے تو پھر تو رونا شروع کر دے گی میری بےزتی ہو گئی ہے۔ تو ڈرونے خواب آئیں اللہ والو، مرد ہے عورت ہے بچے ہیں بوڑھے ہیں ڈر جاتے ہیں، تو جو بچے سوئے میں ڈر جاتے ہیں ان کو جھرکس آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، ایسے کسی بھی طرح کے مسائل ہیں نیند کے ساتھ یا نیند نہیں آتی تو اپنی ہی استعمال شدہ مسواک جو ہے رات کو جب سوئیں وضو کر کے سوئیں، پھر وہی مسواک اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں، انشاءاللہ اس رات اللہ پرسکون نیند بھی عطا کرے گا اور چوری ڈکیتی سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو اللہ یہ تمام اعمال کی آپ سب حضرات کو اجازت ہے، جو معلومات میں نے آپ حضرات تک پہنچائی، اس کے ساتھ سب سے خوبصورتی کیا ہے کہ پاکستانیوں کو سکھ ہو گیا کہ پڑھنا کچھ نہیں پینا۔ اب بلے مجھے کیا کہیں گے حضرت صاحب انج انج دے وظیفے دسیا کرو، انج دے دسیا کرو، دیکھیں نا سوکھا سوکھا کام ہے۔ آپ کہتے ہو 2100 بار پڑھو، 111 مرتبہ سورۃ طارق پڑھو، 1.25 مرتبہ سورۃ توبہ پڑھو، یہ ان کون پڑھے؟ بچوں کے لیے روٹی کمائیں یا یہ پڑھے؟ انج دے سوکھے سوکھے نسخے لے کے آیا کرو۔ تو یہ نسخہ اللہ کے نبی کی سنت کو رواج دو۔ باقی اس کے لیے اضافی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، آج کل اللہ والوں جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ ہے سٹیکی کاربوہائیڈریٹس، چپکنے والی چیزیں، تو وہ مسواک سے صاف نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کو یہ کہوں گا کہ ایک وقت کم از کم صبح جو دفتر جانا ہوتا ہے 5 منٹ اچھے طریقے کے ساتھ برش کیا کریں، بقیہ سارا دن نمازوں کے ساتھ رات سوتے بیٹھتے اٹھتے مسواک کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنا اس سنت مطہرہ پہ زور دیا کسی اور سنت پہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھے ہیں تو مسواک، کسی سے کلام کرنے لگے ہیں تو مسواک، سونے لگے ہیں تو مسواک، وضو کی ہے تو مسواک، تکبیر پڑھی جا رہی ہے تو مسواک، سفر میں گئے ہیں تو مسواک۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اتنی تاکید اس کے اوپر کی ہے تو وہی بات آ گئی کہ جس پہ جتنا زور دیا ہے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، درود پہ جتنا زور دیا ہے ہم نے چھوڑ دیا، استغفار پہ جتنا زور دیا ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے وہ رستے اختیار کر لیے ہیں جو خیر کے ہے ہی نہیں، یا ہیں تو لیکن خطرناک ہیں، تو پھر ہم کیا بن گئے ہیں؟ خطرے ناک۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ کہتا تھا نا میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، تو آج کل مسلمان بھی اللہ کے نبی کو چھوڑ کے خطرے ناک ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ دیکھ لو پھر جو خطرے ناک ہو جاتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ انجام چاہتے ہو تو اسی رستے پہ چلو، اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام بن کے اچھا چاہتے ہو کہ میرا انجام ہو جیسے صالحین کا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ تو اس زندگی میں جو ایک ادنا سنت ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے، اس کے نفع بھی میں نے آپ کو بتائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کو جو ہدیہ دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، مسواک کے پیکٹ بنے بنائے آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرو، آپس میں محبت بھی بڑھے گی، پیار بھی بڑھے گا، اور اللہ کے نبی کی سنت کا رواج بھی ہوگا۔ جتنا وہ رواج پھیلے گا اتنا زیادہ ہمیں اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔